السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کافی مشہور مولوی ہیں، پوری دنیا میں کافی مشہور ہیں، تو وہ پاکستان میں آ چکے ہیں اور پاکستان میں حال ہی میں کافی زیادہ وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آج ایک میٹنگ تھی سرینا ہوٹل میں، سویٹ ہوم، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کافی مشہور ایک سویٹ ہوم ہے جس میں یتیم بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا خطاب بھی کیا اور اس کے بعد سے بچیوں میں شیلڈ تقسیم کرنی تھی۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی سویٹ ہوم کی ہے کہ شیلڈ تقسیم کرتے وقت لاسٹ میں کیونکہ شیلڈیں تقسیم ہوتی ہیں تو زمرد خان جو سویٹ ہوم کے سی او ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ شیلڈیں بچیوں میں تقسیم کرنی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک منفرد انداز ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچیاں ہیں آپ کی، تو نہ ہی یہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ غیر محرم ہیں اور میں ان کے سامنے یا ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور وہ باقاعدہ سے سٹیج سے اتر کر تو مطلب جدھر بھی انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ تو یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب کا، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا کے رہنے والے ہیں اور پہلے یہ انڈیا میں کافی مشہور تھے۔ ان کے مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بھی اپنا خطاب کرتے تھے یا انہوں نے ایک محفل لگائی ہوتی تھی، کافی زیادہ لوگ آگے بٹھائے ہوتے تھے اور اس میں سے چند ایک لوگ اٹھ کے ان سے سوال پوچھتے تھے، اور جب یہ ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو یہ کتاب کا حوالہ، صفحہ نمبر اور مطلب کہ ایسی باتیں بتاتے تھے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ جو محفل ہوتی تھی تو اس میں بھی انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے تھے، وہ جو مائک لے کر تو وہ سوال پوچھتے تھے، اور سوال پہلے سے اسکرپٹ کردہ ہوتے تھے کہ پہلے پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلانا سوال اس نے پوچھنا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے پوری تیاری کی ہوتی تھی کہ یہ کون سی کتاب اور کون سے صفحہ نمبر اور کون سی آیات ہے یا کون سی حدیث ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی تھی۔ تو یہ اس طرح کر کے تو یہ ویڈیو بناتے تھے۔ ان سے اختلافات ہیں، خاص کر کے بریلوی حضرات، دیوبند حضرات کم ان سے اختلافات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے بریلوی حضرات جن میں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب بھی ہیں تو وہ بھی ان سے اختلاف کرتے تھے۔ ان کی کچھ باتیں یہ ہیں تو وہ گستاخی میں بھی آتی ہیں۔ اگر حالیہ دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئٹہ میں ایک شخص کو قتل کیا گیا اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مردہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سر عام کہا ہوا ہے کہ ہمارا نبی مر چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا۔ اس کے بعد سے بریلوی حضرات نے ان پہ فتوے لگائے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، اس طرح کے بہت سارے فتوے آئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ یزید جس نے انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خون اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا تھا، اس کو انہوں نے اس کے حوالے سے ایسی باتیں کی تھی، میں ابھی وہ دہرانا نہیں چاہتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ تو ان کو بھی یہ شہزادہ کہتے تھے کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اس حوالے سے بھی ان پہ کافی زیادہ اختلافات ہیں، بہت سارے علماء کے ان کے اختلافات ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، نائک بھی ہیں، تین چیزیں ان میں آتی ہیں۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ مفتی نہیں ہے، لیکن یہ فتوے بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون سے مدرسے سے پڑھا ہوں اور میں نے دینی تعلیم جو ہوتی ہے تو وہ کتنی حاصل کیا، کیا میں علماء عالم بن چکا ہوں، کیا میں مفتی ہوں، میں کون ہوں۔ اپنے بارے میں کبھی کھل کے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، لیکن ان کا یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے تو وہ کافی زیادہ ان سے متاثر ہو کے ان سے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ ان کو انگلش اچھی آتی ہے، انگلش پہ ان کا کافی عبور ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں۔ انڈیا، بنگلہ دیش اور اس سمے دو تین اور ممالک ہیں جن پہ ڈاکٹر صاحب کی پابندی ہے، نہیں جا سکتے۔ موجودہ یہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں آپ، تو پاکستان میں یہ ابھی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک کارنامہ تو یہ کر دیا ہے، بہت سارے علماء ان کے مخالف ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے مزید ان کے 8-10 دن پاکستان میں رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے۔